آج کی سٹوری سارا اور بلال لڑکے کی ہے، جو کہ کافی دل دہلا دینے والی اور سبق آموز ہے۔ یہ سٹوری ایک محبت کی کہانی ہے، بلال نامی ایک لڑکے کی کہانی، جو کہ سارا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ سارا اسے صرف اپنا دوست سمجھتی تھی، لیکن بلال کی محبت دن بدن کہیں نہ کہیں پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے سارا کو پرپوز کیا۔ سارا ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک نامی گرامی ہستی تھے، اور جو بلال تھا وہ کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک دکان کے اوپر سیل مین تھا۔ وہ ایک جوتوں والی دکان پر کام کرتا تھا، اور سارا کو جب اس نے پرپوز کیا تو سارا نے اس سے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں تم سے صرف اور صرف دوستی کی امید رکھتی ہوں، اس سے زیادہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتی۔ انفیکٹ میں نے تمہیں کبھی ایسی نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ بات بلال کے دل کو بہت زیادہ لگی، اور اس دن کے بعد بلال نے بڑی خاموشی سے اور بڑی خوفناک طریقے سے سارا سے انتقام لینے کی کوشش کی۔ ایسا انتقام شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا انتقام ہے جو سبق آموز ہے میرے سننے والوں کے لیے، اور تمام سننے والے یہ سٹوری اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سارا نے جب اسے انکار کیا تو بلال نے اس کی بات کا بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، بلکہ دل ہی دل میں بدلے کی آگ کو جلاتا رہا اور یہ سوچا کہ کسی طریقے سے میں سارا سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر سارا میری نہیں بن سکتی تو شاید اسے میں کسی کا نہ بننے دوں، لیکن میں اس کے ساتھ بالکل بھی کوئی ناراضگی شو نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ ناراضگی شو کی تو جو انتقام میں اس سے لینا چاہتا ہوں شاید وہ میں کبھی اس سے لے نہ سکوں۔ کچھ دن کے بعد بلال کو اور سارا کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا تھا، یعنی بلال نے سارا سے یہ کہا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ہم دوست بن کر ساتھ رہ سکتے ہیں۔ سارا نے کہا بالکل، میں تمہاری دوست بنوں گی، اور ہمیشہ تم مجھے جب بھی یاد کرو گے میں تمہاری ہیلپ بھی کروں گی۔ یہ بات سن کر بلال اور خوش ہوا اور من ہی من میں یہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ تم آؤ اور اس کے بعد ساری زندگی روتی رہ جاؤ گی۔ بلال نے سارا سے کہا کہ میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم مجھے ملنے کے لیے آؤ۔ سارا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ملنے کے لیے آؤں گی۔ ان میں ٹائم فکس ہو چکا تھا، شام 7 بجے انہیں ملنا تھا، اور سارا نے بلال سے کہا کہ گفٹ دینے کا تکلف کیوں کر رہے ہو، لیکن بلال کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں، اسے میری محبت سمجھو اور میری محبت کی نشانی سمجھ کر اسے ہمیشہ پاس رکھنا، اور جب دل چاہے ان کو پہن لینا۔ سارا نے اس کے جذبوں کا خیال رکھا اور یہ کہا کہ اگر میں نے اسے محبت کے لیے ٹھکرا دیا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز تو اس کی قبول کر سکتی ہوں، شاید اس سے اس کا دل ٹھیک ہو جائے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ خیر وہ دونوں ایک دوسرے کو ملے، اور بلال نے اس کو ایک شوز گفٹ کیا اور کہا کہ ان کو ہمیشہ پہننا، ان کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کرنا، جب تمہاری شادی ہو جائے تو ان کو ساتھ لے جانا۔ سارا کافی مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو۔ خیر ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ بلال کی یہ ضد تھی کہ سارا تم ان شوز کو ابھی ہی پہنو، میں تمہیں ان کو تمہارے پیروں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی ملاقات کا نہیں کہوں گا، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سارا نے بلال کے جذبوں کی قدر کی اور شوز پیروں میں پہن لیے، اور یہ کہا کہ بلال کیا اب تم خوش ہو؟ جس پر بلال بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ کہیں نہ کہیں بدلے کی آگ میں جلتا ہوا بلال اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اور پھر سارا نے بلال کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور خود گھر چلی گئی۔ جیسے اس نے بلال کو اس کے گھر اتارا تو گاڑی چلاتے ہوئے سارا کو کافی عجیب فیلنگز آئیں۔ سارا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگیں بھاری ہو رہی ہوں، لیکن اس نے اس باتوں کو اگنور کیا اور یہ سمجھا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بلال کی باتوں نے اس کے دل کے اوپر گہرا اثر ڈالا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں بلال کے بارے میں سوچنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ شاید میں نے بلال کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پیسہ اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، مجھے بلال کو اپنا لینا چاہیے تھا۔ لیکن ایک ہی پل میں سارا کے آگے سے ایک تیز رفتار گاڑی گزری
جس سے سارا کی ہوش ٹکانے پر آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سارا اپنے گھر چلی گئی۔ سارا کی طبیعت کافی بوجھل تھی۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد وہ اپنے روم میں چلی گئی، اور جیسے ہی وہ روم میں گئی اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے۔ جیسے ہی وہ سوئی تو اس کو اب عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، یعنی نیند میں آوازیں۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کو اپنی نیند میں کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کہ کسی کا چلانا، اس کے کمرے میں کسی کی موجودگی کا ہونا، اس کے کانوں سے ایک ہوا کے جھونکے کا گزرنا۔ وہ ایسا ہوا کا جھونکا تھا جو اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، بار بار ٹکرا رہا تھا، اور آواز آ رہی تھی، سارا، سارا اٹھو۔ یہ بات سن کر سارا واقعی اٹھ گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اور جب وہ اٹھی تو اس کے منہ پر جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں نے بلال کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سارا کی ٹانگوں میں شدید درد تھی، وہ درد سے چیخنے لگی۔ ابھی یہ پہلا دن تھا، اتنا زور سے چیخی کہ اس کے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ سارا کے والدین اس کے کمرے میں آئے اور سارا سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، جس سے سارا درد میں کرا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہے، میری ساری باڈی میں پین ہو رہا ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ سارا کے پیرنٹس نے سارا کو اٹھایا اور گاڑی میں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے سارا کا سارا معائنہ کیا اور یہ کہا کہ سارا بالکل ٹھیک ہے، اس کو نہ تو بخار ہے اور نہ اس کی ٹانگوں کو کوئی مسئلہ ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، جس پر اس نے سارا کو کچھ میڈیسن دی اور کہا کہ اس کو سونے دیں، یہی بہتر ہے، جب یہ اپنی نیند پوری کرے گی تو بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے سارا کو میڈیسن دی اور کہا کہ اب اسے گھر لے جائیں۔ سارا کے والد نے سارا کو اٹھایا ہوا تھا۔ سارا اپنے پیروں پر چل نہیں پا رہی تھی، اس کی ٹانگوں میں شدید درد تھی، اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ لیکن ڈاکٹر نے اس کی ذہنی حالت کو خراب سمجھا اور اس کے والد کو اشارہ کیا کہ سارا کو لے جائیں، اس کو کچھ نہیں ہے۔ سارا کے والد بھی شرمندہ ہوئے اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر واپس لے گئے۔ راستے میں سارا نیند کی آغوش میں تھی، یعنی ڈاکٹر نے جو اس کو میڈیسن دی تھی اس میں نیند تھی، اور جس سے سارا کو نیند آ گئی اور سارا نے کچھ بیٹر محسوس کیا۔ جب سارا گھر پہنچی اور اس کے والد نے اس کو اس کے بستر پہ لٹایا تو وہی شوز سارا کے بالکل پاس تھے۔ جب اس کے پیرنٹس اس کے کمرے سے باہر گئے تو اب سارا کو گنگنانے کی آواز آنے لگی، ایک عجیب آواز جو بالکل اس کے قریب گنگنا رہی تھی۔ اس کی جب نظر پڑی تو اس کے کمرے میں کوئی موجود تھا، ایک کالا سایہ جو اس کی آنکھ کھلتے ہی غائب ہو گیا۔ سارا کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ سارا خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اچانک سے اس کی نظر ان جوتوں پہ پڑی جو کہ اس جگہ جو شوز تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہے تھے، جن کو دیکھ کر سارا خوف زدہ ہوئی اور دوبارہ سے چیخنے لگی اور اپنے والدین کو بلانے لگی۔ اس کے والدین جب کمرے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ سارا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے تمہیں میڈیسن دی تھی، تم کیسے جاگ گئی؟ تو سارا نے بتایا کہ مجھے میرے کمرے میں گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک کالے سیاہ سائے کو دیکھا، اور یہ جوتے جو میرے پاس پڑے ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہے تھے۔ یہ بات سن کر سارا کے والدین کو اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے۔ دونوں نے یہ سوچا کہ آج کی رات ہم سارا کے پاس گزاریں گے۔ سارا کی والدہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی سو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، میڈیسن لینے کی وجہ سے تمہارا دماغ چکرا رہا ہے، شاید اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن سارا کا یہ کہنا تھا کہ میرے پر کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اچانک سے سارا نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ جب اس کے پیرنٹس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو سارا نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، بلال کے متعلق بتانا چاہتی ہوں۔ سارا نے اپنے پیرنٹس کو بلال کی اور اپنی ساری کہانی بتائی اور آج کی ملاقات کے بارے میں بھی بتایا۔ سارا ڈر رہی تھی، اونچی اونچی چیخیں مار رہی تھی۔ آج کی ملاقات کے ذکر کے بعد سارا کا یہ کہنا تھا کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے،
میں نے بلال کا دل توڑا ہے اور دیکھو اس نے مجھے گفٹ بھی دیا۔ جب سارا نے یہ بات کی کہ اس نے مجھے گفٹ دیا تو سارا کے والدین کا کہنا تھا کہ اس نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے، جس پہ اس نے کہا کہ یہ جوتے۔ وہ دونوں الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کون سے جوتے؟ جس پر سارا کا کہنا تھا کہ یہی جوتے جو میں نے پہنے ہوئے تھے، جو ابھی مجھے گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے پیرنٹس کا کہنا تھا کہ یہ جوتے ٹھیک نہیں ہیں۔ سارا چونک گئی اور کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، تم بہت معصوم ہو، تم نے اسے یہ تحفہ کیوں لیا؟ جس پہ سارا نے کہا کہ اس نے مجھے بہت انسسٹ کیا تھا، اس لیے میں نے اسے یہ تحفہ لیا۔ سارا کی والدہ نے فوراً کسی عالم سے رابطہ کیا، ان کو ساری بات بتائی۔ ان عالم صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جوتے میرے پاس لے آؤ، ان کو تم لوگ بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کسی چیز کی مدد سے انہیں شاپر میں ڈالو اور راستے میں آیت الکرسی چاروں کل پڑھتے ہوئے آنا۔ جوتے نارمل نہیں ہیں اور سارا کو ساتھ لے کر آنا۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ سارا اور اس کے پیرنٹس اسی ٹائم اپنی بیٹی کو لے کر ان عالم صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کسی چیز کی مدد سے ان جوتوں کو ایک شاپر میں ڈالا۔ جب انہوں نے جوتوں کو شاپر میں ڈالا تو جوتے بہت وزنی تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اپنے ساتھ کوئی چیز رکھتے ہوں، ایک بھاری چیز رکھتے ہوں، لیکن دکھنے میں وہ بالکل ہلکے پھلکے تھے۔ جب وہ ان عالم صاحب کے پاس پہنچے، عالم صاحب نے سارا کو اپنے پاس بٹھایا اور ان جوتوں کو اپنے سامنے رکھا۔ سارا کے پیرنٹس کے سامنے انہوں نے ان جوتوں کو کھولا کینچی سے کاٹ کر۔ جب کینچی سے کاٹا گیا تو جوتوں کے اندر سے تعویذ نکلے۔ تعویذوں کے اوپر کچھ عجیب و غریب لینگویج میں کچھ لکھا تھا اور خون بھی اوپر لگا تھا۔ دونوں تعویذوں کے اوپر خون کی مدد سے تعویذ بھی لکھے تھے اور پھر خون کو اس تعویذ کے اوپر بھی لگایا گیا تھا۔ عالم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جوتے عام جوتے نہیں ہیں بلکہ کالے جادو کے جوتے ہیں۔ اگر سارا بلال کے لیے شادی کی ہاں نہیں کرے گی تو وہ کالے جادو کے ذریعے ان کو مار دیا جائے گا، یعنی سارا کو اور اس کے پیرنٹس کو مار دیا جائے گا۔ لیکن سارا جو کہ معصوم تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکے کی باتوں میں آئی اور اس نے وہ جوتے لے لیے۔ سارا نے اپنے پیرنٹس کو اور عالم صاحب کو بتایا کہ جب سے میں نے یہ جوتے پہنے ہیں میں سارے راستے بے چین رہی، مجھے یوں لگتا تھا کہ میں نے بلال کے ساتھ بہت غلط کیا ہو، اور پھر مجھے خیال آتا تھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے جیسے، اور پھر میری ٹانگیں بھاری ہونے لگیں، جیسے ایک دم سے میرا ارادہ بنا کہ میں بلال کے ساتھ شادی کروں گی۔ اور کچھ ہی لمحوں میں جب مجھے ہوش آیا اور میں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے پاس کوئی گنگناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایک لمبا سایہ دکھائی دیا اور پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میری کانوں کو چھو کر گزر جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں میں نے محسوس کی اور میری ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ عالم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جادو تھا، اگر تم شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گی تو تمہاری ٹانگوں میں ایسی تکلیف ہوگی جس کے باعث تمہاری موت ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی سے کوئی تحفہ نہیں لینا چاہیے، کسی اجنبی سے تو کیا کسی اپنے سے بھی کوئی تحفہ نہ لے۔ اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ کسی پر یقین مت کریں، اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی بھی یقین نہ کریں۔ عالم صاحب نے ان جوتوں کے اوپر کوئی پڑھائی کی تاکہ ان کا اثر سارا کے اوپر سے اتر جائے، اور اس کے بعد ان جوتوں کو آگ میں جلا دیا۔ جب جوتوں کو آگ میں جلایا گیا تو جوتوں کے اندر سے جو آوازیں تھیں وہ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھیں جیسے کسی کی گردن کاٹ دی گئی ہو، کوئی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ ایسی آوازیں عالم صاحب نے، سارا اور ان کے پیرنٹس نے سنی۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک خوفناک اور سبق آموز کہانی ہے۔ سارا نے اس کے بعد بلال کو اپنے خوابوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ بلال کا کہنا تھا کہ سارا تم کدھر گئی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھ سے رابطہ کرو۔ لڑکی کے پیرنٹس نے دوبارہ عالم صاحب سے رابطہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سارا پر ابھی بھی شدید کالا جادو کر رہا ہے۔ پھر عالم صاحب نے سارا کو ایک تعویذ دیا گلے میں ڈالنے کے لیے اور کہا کہ اس سے تم اس ظالم شخص کے کالے جادو اور شر سے بچی رہو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سارا ہر تکلیف سے بچی رہی اور وہ جو جوتے تھے وہ پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے، اور یہ کہانی یہیں ختم ہو چکی تھی۔ بلال کہاں گیا سارا نہیں جانتی تھی، اور اس کے بعد سارا کی شادی ہو گئی۔ یہ کہانی
آپ کو اور مجھے یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی ان نون پرسن سے، کسی ایسے انسان سے کوئی تحفہ نہ لیں جس سے آپ کا لڑائی جھگڑا ہو. کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور وہ آپ اس کے نہ بن سکتے ہوں اور وہ آپ کو کوئی گفٹ دے تو پلیز ایسے گفٹ مت ایکسیپٹ کریں. کسی اجنبی سے کوئی بھی چیز لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ساری زندگی کی مصیبت بن سکتی ہے. سارا کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن سارا اب تک ہر چیز سے ڈرتی ہے. اکثر وہ رات کو خوابوں میں ڈر جایا کرتی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ بلال اب بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے. تو یہ تھی آج کی سبق آموز اور خوفناک کہانی، کالے جادو کی کہانی. اس کہانی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس کہانی کو اپنی فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی چیزوں سے اویئرنیس لے سکیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.